السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مأرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الحمدللہ. جی تو سب سے پہلے ہم مختصراً اس کا صرف دیکھ لیں. ارم ندیم آئیے. حبیبہ انجم آئیے. جی سر. صدہ کون سے باب سے آتا ہے؟ سر باب دعات سے. نون سے. کفر کون سے باب سے آتا ہے؟ اچھا کفر باب نون سے. ہاں جی. حبیبہ کون باب سے نون سے ہے سر جی. کفر بھی اور صدو بھی. تعلمو کون سے باب سے آتا ہے مادہ کے؟ سر باب سین سے عین لام میم. تتعو کون سے باب سے آتا ہے؟ روٹ لیٹر کیا ہے؟ واو تو حمزہ اور باب سین سے ہے. ٹھیک ہے. واتیہ یا تعو باب سین سے. تصیبہ کون سے باب سے ہے؟ روٹ لیٹر کیا ہے؟ سر سواد واو با اور باب فعال سے ہے. اصابہ یصیبو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. عائشہ خان. جی سر. یدخل کون سے باب سے ہے؟ روٹ لیٹر کیا ہے؟ جی سر دال خا اور لام اس کا مادہ ہے. باب افعال سے ہے. ادخل یدخل. ٹھیک ہے. یشاء کون سے باب سے ہے؟ باب سین سے ہے سر. شین یا حمزہ روٹیٹر ہے. شاء یشاء. اوکے. تزیلو کون سے باب سے ہے؟ تزیلو واو یا لام مادہ ہے. تفعل باب سے ہے. تفعیل. زیل یزیل. یہ تفاعل سے. تزیل یا تزیل. ٹھیک ہے. عذبنا کون سے باب سے ہے؟ جی باب تفعیل سے ہے سر. عین زول اور با مادہ ہے. جعلہ عذب کون سے باب یعذب. سے ہے؟ جعل یجعلو باب فا سے ہے. ٹھیک ہے. الزمہ کون سے باب سے ہے؟ الزمہ یلزمو. یلزمو باب سین سے. باب فعال. ٹھیک ہے. گڈ. اچھا. درخشاں شیخ. جی سر. مسجد کون سے وزن پر ہے؟ سر مفعول وزن پر ہے. مفعول وزن کون سا وزن ہوتا ہے؟ سر مکان مسجد مکان وزن پر ہوتا حرام ہے. کون سے وزن پر ہے؟
حرام فعال کے وزن پر ہے سر. ٹھیک ہے، کون سا اسم ہے یہ؟ سر مصدر ہے یہ. نہیں، سر مشتق ہے، صفت مشبہ کا ہے. صفت مشبہ سے ہے، حرم یا حروم کے وزن سے، باب سے لازم سے صفت کرم سے مشبہ ہے. کا ہے۔ معکوف کون سے وزن پر ہے؟ معقوف سر معلوف وزن پر ہے. معلوف مفعول وزن پر ہے۔ مفعول. ہدیہ کون سے وزن پر ہے؟ سر ہدیہ فعلون وزن پر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے ہدیہ کا؟ سر قربانی کا جانور جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہدیہ. معکوف کا کیا مطلب ہے؟ معقوف کا مطلب ہوتا ہے روکے رکھنا، مطلب اس کو روک کر رکھنا، رکا ہوا، جس کو روکا گیا ہو. جس کو روکا گیا ہو۔ اوکے، عذرا پروین آئیے۔ جی، یبلغ کون سے وزن پر ہے اور باب کیا ہے؟ بلغ یبلغ باب نون سے ہے۔ یفلو یفلو بالغ یبلغ باب نون سے ہے، بالام غین، بالغ یبلغ باب نون سے۔ اوکے، مجھے یہ بتائیے محل کون سے وزن پر ہے؟ محل فائلو ہاں جی، محل فائلو مفعل کے وزن پر، فائلو مفعلو مفعل کے جی وزن پر ہے، اسم جی المکان کا صیغہ۔ مفعل آپ جی کو فعیل کے لیے کہیں پر یا نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہاں، لام لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اسم المکان کا صیغہ، جگہ۔ جی رجال مؤمنون، نساء مؤمنات، ان چاروں میں سے جمع مذکر جمع سالم کون سے ہیں؟ جی جمع سالم مؤمنون ہے، مومناتن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، نساء کا واحد کیا ہے؟ نساؤن کا امراتن امرأۃ۔ امراتن جی استاد۔ کیا وہ نساء کا واحد ہے؟ یہ جمع ہے نساؤن، وہ نساء جمع کا واحد ایک معنی میں ہے، نہیں ایک معنی میں نہیں ہے، نہیں نہیں ہے استاد، وہ یہ جمع سپریٹ۔ تقصیر ہے۔ امرأۃ جی الگ ہے، نساء جمع جی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد۔ کیوں اس کا جمع نہیں ہے؟ وہ وجہ؟ وجہ جمع تقصیر ہے یہ۔ نسیم نواز، کیا وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں امرأۃ کی جمع نساء نہیں ہے؟ سر مجھے معلوم نہیں۔ کیا وجہ ہے عروج عبید اللہ؟ کیونکہ وہ نساؤن الگ الفاظ سے بنتا ہے، الگ امراتن الفاظ الگ سے، امرأۃ جی مکمل طور پر الگ الفاظ سے ہے، نساء مکمل الگ الفاظ سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی ٹھیک ہے عذرا پروین؟ جی استاد۔ دیکھیں، نساء اور امرأۃ کتنا فرق ہے؟ جی بالکل الگ ہے۔ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، جی الحمیہ، عروج عبید اللہ، حمیہ کیا ہے؟ کس وزن پر ہے؟ ہے، اسم ہے، قائلتن کے وزن پر ہے، حامیم یا مادہ ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں، نسیم نواز۔ جی سر۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ ہم کیا ہے جملے میں؟ سر سر ہم جو ہے ضمیر ہے، ضمیر منفصل مرفوع ہے اور مبتدا ہے۔ کیا ہے؟ سر مبتدا ہے، مرفوع منفصل ضمیر ہے۔ سمیع سلطانہ، اگر یہ مبتدا ہے تو خبر کدھر ہے؟ الذین الذین کفروا، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ عروج عبید اللہ، اگر یہ الذین خبر ہے تو اس کے اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع کی جگہ پر، رفع کی جگہ پر کیوں کہا آپ نے اس کو؟ کیونکہ یہ مبنی ہے۔
مبنی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اس کو رفع کی جگہ پر کہا. ٹھیک، ماشاء اللہ. کیا ترجمہ ہوا نسیم نواز؟ ہم الذین. وہ لوگ جو یا جنہوں نے. اوکے. سمیہ سلطانہ، صلہ کہاں سے کہاں تک ہے الذین کا؟ كفروا وصدوهم عن المسجد الحرام بس یہاں تک؟ والهدي بھی ہے، ہدیہ بھی ہوگا، والهدي معكوفا صدف فاطمہ کہاں تک ہے؟ آئیں يبلغ محلہ تک پورا ہے سر. کہاں تک؟ والہدیہ معکوفا آئیں يبلغ محلہ، گڈ. پورا یہاں جملہ. سے لے کر کفروا سے مکمل طور پر محلہ تک کیا ہے؟ صلہ ہے. صحیح ہے. جی نسیم نواز، کفروا کا فاعل کیا ہے؟ سر واو الجمع جو ہے یہ فاعل ہے اس ماضی کا. ہے یا مضارع ہے؟ سر یہ ماضی ہے. یہ فاعل اس کا ظاہر ہے یا اس کا ضمیر ہے؟ سر ظاہر ہے. ظاہر ضمیر. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جی ہم سر. الذین کفروا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. گڈ. یہ واو ضمیر جو ہے کس طرف لوٹ رہا ہے؟ اللہ زینہ کی طرف سر. ویری گڈ. سمیہ سلطانہ، صدوکم، اس میں اس میں فائل کدھر ہے؟ واو الجماع کدھر لوٹ رہا ہے؟ الذین کی طرف. الذین کی طرف فائل ہے یہ. اوکے. کم کیا ہے جملے میں؟ مفعول ہے، مفعول بھی. صدوکم، اس جملے میں کتنے ضمیر موجود ہیں؟ دو ضمیر. دو ضمیر موجود ہیں. ان میں سے وہ دونوں ضمیر کس اعرابی حالت میں ہیں؟ جو واو الجمع ہے وہ رفع کی حالت جگہ پہ ہے، رفع ہے کہ اس پہ ہے، اور کم جو ہے وہ نصب. کم نصب ہے. گڈ. نصب کی جگہ پر ہے. ماشاءاللہ. کیا ترجمہ ہوا سمیہ سلطانہ؟ ہم الذین کفروا وصدوکم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا تم کو. تم سب کو. گڈ، ماشاءاللہ. کہ کم مفعول ہے. سمینہ احمد، جی سر جی. عن المسجد الحرامی، المسجد الحرام کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری ہے سر جی. کیا ہے؟ سوری مرکب تصریفی ہے، میں پیچھے بار بول جی مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. جی. سو عن المسجد الحرامی، یہ پورا کس کے متعلق ہے؟ یہ صدو کے متعلق فعل. ٹھیک ہے، صدو کے متعلق ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرامی. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان سب نے روکا تم کو مسجد حرام سے. مسجد الحرام. گڈ، ماشاءاللہ. سارا خان، الہدیہ منصوب کیوں ہے؟ آواز نہیں آئی ابھی تک. سر ابھی وہ مفعول بن رہا ہے. کس کا مفعول ہے؟ سر یہ منصوب ہے نا، تو یہ کس کا مفعول وہ ہے؟ سر صدو کا. صدو کا مفعول ہے، مفعول نمبر 2. تو کیا اور یہ معکوفاً یہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ اس کا حال بن رہا ہے، کس کا حال بن رہا ہے؟ والہدیہ کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو ہدیہ کا حال کیوں بنایا ہے؟ کم ضمیر کا حال کیوں نہیں بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ سر وہ جو قربانی کے جانور تھے ان کو روکا ہوا تھا نا، تو اس لیے پھر اس فرق کا کیسے حال کریں بنانا. گے؟ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَصَدُّوكُمْ، تم سب کو روکا. جی. ٹھیک سر ہے. کم جو ہے وہ تو یہ معکوف ان کو آپ نے
ہدیہ کا حال ہی کیوں بنایا ہے، کم کا کیوں نہیں بنایا؟ سر کم جو ہے پلورل ہے اور معکوفن جو ہے سنگولر ہے، اس لیے. گڈ، اس طرح سے پتہ چلے گا ہمیں، یہ فرق آ رہا ہے کہ معکوف سنگولر آ رہا ہے اور کم جمع ہے، اور اگر یہ جی ہوتا کم کا حال تو معکوف ہی نہ ہونا چاہیے تھا نا، جی ایسے ہی ہوگا نا؟ جی جی اوکے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد حرام سے، اور قربانیاں رکی رہیں. اور قربانی کے جانوروں کو کیا کیا؟ رکی رہیں. رکے رہے. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. حاجرہ سلمان آئیے. جی ان یبلغ محلہ، ان کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے ان اور مصدریہ نصب ہے. کر یبلغ فعل مضارع اعرابی طور پر کس حالت میں ہے؟ جی منصوب ہے، منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ فتحہ فتحہ کہاں لگا ہوا، یا پر یا غائن پر؟ غین پر. شکریہ. فاعل کیا ہے؟ جی جی فاعل ہوا مستتر. ویری گڈ، ہوا مستتر ضمیر ہے. کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ ہدیہ کی طرف لوٹ رہی. ہدیہ کی طرف. ویری گڈ. محلہ، یہ محلہ منصوب کیوں ہے؟ جی مفعول ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے اس کی جو ہو ضمیر ہے وہ کیا ہے جملے میں؟ جی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے. گڈ. سو یہ ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اور یہ بھی ہدیہ کی طرف لوٹ رہی. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جی ہدیہ کی طرف لوٹ رہی، ان کی قربان گڈ. گاہوں پر. اب یہ بتائیے یہ پورا جملہ ان سے لے کر ان یبلغ محلہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ پہنچنا ان کی قربان گاہوں پر. ان کی جگہ پر پہنچنا. ان کی جگہ سے جی مراد وہی جہاں انہوں نے ذبح ہونا ہے. تو یہ جی پورا جملہ ان یبلغ محلہ کیا بن گیا جملے میں؟ یہ استاد نہیں سمجھ آ رہا. کوئی بات نہیں. ارم ندیم کیا بنا؟ سر معکوفن کا یہ مفعول بنے گا. حرف عطف کدھر ہے؟ ہدیہ سے پہلے ہے سر. تو پھر کس پر عطف کروا رہی ہیں آپ؟ سر یہ معکوفن جو ہے یا اس کی صفت بنائیں گے ہم؟ کس کی صفت بنائیں گے؟ معکوفن کی. کس کو؟ ان یبلغ محلہ کو. اگر صفت موصوف بنائیں گی تو رابطہ کیسے قائم ہو رہا ہے؟ این یبلغ محلہ کو اگر معکوف کی آپ صفت بنائیں تو وہ کیا چیز ہے جو صفت اور موصوف کو آپس میں رابطے میں قائم کر رہی ہے؟ وہ کیا، وہ کہاں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر. ہاں جی. یہ ہو کی جو ضمیر ہے محلہ کی معکوف کی طرف کیسے لوٹ سکتی ہے؟ معکوف تو نہیں وہ تو خود صفہ کا صیغہ ہے. نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں سر. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. سوری سر. ہاں جی. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اوکے، کسی اور کو سمجھ آیا؟ جی سر مجھے تھوڑا سا بتاؤں.
बताएं। ये मफूल ली अजले ही हो सकता है। हो सकता है, गुड। जी जी। क्यों मफूल लिअजली ही कह रही हैं आप इसको? कि नहीं जब लोग महिला उनके के उनके पहुंचने यानी कि जब लोग महिलाओं के वो पहुंचे अपने मकाम से, यानी आन जा जहाँ पे आन आ सकता है या मफूल अजली आ सकता है, या मफूल उसके लिअजली पहुंचने ही से के उसको अलावा रोक। भी कुछ बन सकता है ये? जी। क्या? ये रोका हुआ था उसके जगह पर पहुंचने से तो जहाँ पे कुछ माजूफ हो सकता है, अन हो सकता है, जमीन अन हो सकता है। अन हो सकता है। जी शायद, सदर माजरत के फातिमा, ये साथ। बात आपने कहाँ पढ़ी? मुझे आते नहीं है, मुझे समझ आ रहा है कि से जो आ रहा है उसके पहुंचने से रोका हुआ था, यूं समझ आ रही है। ये मफऊल बिही है, क्या है? मफूल भी किसका, आप बताएं। माकूफा इसमें मफूल का। नहीं। वल हद माकूफन अन नहीं। यबलुग महल्ला। नो। अच्छा सर, मैं देखती हूँ आपका फिर सद्दू को मस्जिद हराम वल हज, यानी ये माकूफन यबलुग महल्ला वल हद या माकूफन जो रोकी गई थी हद उसको नो, पहुंचने से। ये सद्दू का तीसरा मफूल है। सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामी वल हदिय माकूफन अन यबलुग महिल्ला। अब जी तर्जुमा करें आप इरम नदीम पूरी आयत का। जी। अम, वो वही लोग हैं ये जिन्होंने कुफर किया और उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोक दिया और कुर्बानी के जानवरों को भी, इस हाल में कि वो रोकेंगे अपनी जगह पहुंचने से। गुड। बहरहाल ये जो अन यबलुग महिल्ला है, याद रहे इसका एराब मुख्तलिफ अंदाज में क्या किया जा सकता है मिस इरम? किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, इसे मफूल अजली ही भी बनाया जा सकता है। सही हो गया? जी सर। बात समझ आई? जी बिल्कुल समझ आ गई सर। ओके, लेकिन ये मफूल भी ही ज्यादा मुनासिब लग रहा है। क्या वजह है कि मफूल अजली ही नहीं कह रहे हम? इरम नदीम, क्या वजह है? कि ये वजह नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि मस्दर अजली ही मुअव्वल तो मफूल अजली ही नहीं आता। ओके 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 ओके। मस्दर सरी आते हैं। सदफ, समझ आई बात? जी जी सर, जी जनाब, क्या समझ आया? कि मस्दर सरी आते हैं मस्दर पहले सरी जो। आते हैं। जी सही है। जी जी सर। जजाकल्लाह। क्यों जी मिस जज़ाकल्लाह सदफ सर। फातिमा, वजह कबूल है? जी जजाकल्लाह सर, ओके। जजाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बाज़ किताबों में आपको ये अजली ही मिल जाएगा। सही है, तो यही बात होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कायम रहता है। कहीं पर ऐसी जगह कुरान मजीद में ऐसी पोजीशंस हैं ग्रामेटिकली जिनको एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट करना बड़ी महारत का काम है। ठीक है, इसलिए जी सर। उसके लिए आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलते हैं। जी उन्हीं की सर। वजह से तफासीर में भी फर्क पड़ता है। उन्हीं असबाब की रीजन में कि वही असबाब होते हैं जिसकी वजह से आपको तराजिम में फर्क होता है। एक आलिम उसको ग्रामेटिकली कोई पोजीशन देता है, दूसरा उसको कुछ तो बहुत वाज़ेह है, जैसे सद्दूकुम है, कुम मफूल भी है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। अनिल मस्जिद अल अच्छा। हरामी, ये मुतअल्लिक फेल है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। अल हदिया मंसूब क्यों है, मफऊल है, कोई राय नहीं है। माकूफन हाल है, बिल्कुल वाज़ेह आ रहा है। लेकिन यूं ही एक चीज आगे अन मस्दरिया के साथ आई है, मस्दर मुअव्वल बनकर आई है, उसकी ज़मीर बज़ाहिर हदिया की तरफ लौट रही है, उस सूरत में फिर उलमा की आरा का इख्तिलाफ हो जाता है। जी सर। ओके जी, हरीमा नासर आइए। जी। वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम
یہاں تک مجھے یہ بتائیے لولا کے بعد رجال المؤمنون کا جملے میں کیا مقام ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی. توصیفی ہے. نساء المؤمنات کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب توصیفی. آواز بڑھائیں حلیمہ تھوڑی سی. جی مرکب توصیفی. اب بتائیں اس کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ مبتدا بن رہے. کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا. نکیرہ تو مبتدا نہیں بنتے، تو یہ کیسے بنا دیا آپ نے؟ جی حلیمہ ناصر. کبھی کبھی نکرہ مبتدا بن جاتا. عظمیٰ انہوں نے کیوں مبتدا بنایا اسے؟ سر میں نے تو اس کو لا منفی کا اسم بنایا تھا. کیا ہے؟ لا منفی کا اسم بنایا تھا استاد سر. اچھا، آپ نے ایڈوانس سوچ لیا. آپ کو پیچھے لو نظر نہیں آیا؟ لو لا نہیں پڑھا آپ نے کبھی؟ سر یہ تو ہاں صحیح استاد صاحب، یہ تو پھر وہ جملہ تو لولا شرط بن گئی. امتناعیہ ہے نا. جی جی جی. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، کہ اگر نہ ہوتے نیک مرد اور نیک عورتیں، یعنی نیک مردوں کو اور نیک عورتوں کے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز رک گئی، لولا امتناعیہ ہو گیا نا، جی سر. تو آپ نے اس کے اندر سے لا کو الگ نکال لیا. آپ بہت آگے چلے گئیں. سمیہ، رجال المؤمنون کو مبتدا کہا انہوں نے، کیا وجہ ہے نکیرہ کو مبتدا کہہ ڈالا؟ سر یہ امتناع سر یہ لولا جملہ شرط ہے، اور یہ جو جملہ آ رہا ہے اس کے بعد یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. رجال المؤمنون، رجال نکیرہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے، نکیرہ ہے. تو وہ کیسے مبتدا بنا دیا انہوں نے؟ استاد صاحب بعض اوقات نکرہ کو خاص کرنے کے لیے وہ معرفہ کو خاص کرنے کے لیے نکرہ کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ نئی سائنس ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس بہت ساری سائنسیں ہیں. کتاب لکھی ہوئی ہے کیا اس کے سر اوپر؟ تاکید کے لیے زبیدہ بنت منیر، یا کیا وجہ ہے کہ نکیرہ کو یہ مبتدا بول رہی ہیں؟ ثنا طاہر، کیا وجہ ہے؟ سر مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لولا اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور خبر محذوف بھی ہوتی ہے اور معذوف نہیں بھی ہو سکتی، اچھا. اس لیے اس کو مبتدا. آپ لولا اداۃ الشرط میں سے یہ جو تو شرط ہے. ویسے آپ لوگوں کی یہ جوابات کو اگر کتابی شکل دی جائے مس ثنا، جی. تو تحقیقی کتاب بن سکتی ہے. یا سر پھر یہ تاکید کے لیے آیا ہے. آپ سن لیں، آپ بجائے سے کہ مزید وقت لگائیں، لولا کا مبتدا محذوف بجائے. ہوتا ہے. ہاں جی صدف فاطمہ، آپ کے پاس بڑی لمبی سائنسیں ہوتی ہیں، آپ بتائیں کوئی سائنس ہے؟ نہیں، میں سر کہہ رہی تھی اس کا مبتدا معذوف ہوتا ہے، لولا کا مبتدا معذوف ہوگا. آپ سن لیں آپ سب، اور یاد رکھیے گا آئندہ. کیا کہنے لگا ہوں مس ثنا؟ کیا کہا میں نے؟ سن لیں اور یاد رکھیے یاد گا. رکھیے گا. رجال المؤمنون کون سا مرکب ہے ثنا طاہر؟ مرکب توصیفی. نکیرہ موصوفہ مبتدا بن سکتا ہے عربک لینگویج. اوکے. رجال تنہا نہیں بن سکتا. سمجھ آئی بات سارا خان؟ سارا خان کیا کہا میں نے؟ انم ندیم کیا کہا؟ سر آپ نے فرمایا کہ رجال المؤمنون جو ہے یہ نکرہ موصوفہ بن سکتا ہے مبتدا، لیکن خالی رجال جو ہے وہ مبتدا نہیں بنے گا. نہیں بنے گا. کوئی بھی اسم سوائے ان کے جو عربی میں طے ہیں کہ وہ نکیرہ آ سکتے ہیں، دعائیہ کلمات، بد دعائیہ کلمات، جیسے سلام، ویل، کل، ٹھیک ہے، بعد،
یہ تو نکرہ مبتدا بن سکتے ہیں تنہا، ٹھیک ہے، جی سر. لیکن اس کے علاوہ باقی اسماء نکرہ مبتدا تنہا نہیں بنتے. کیا چیز ان کو مبتدا بنا سکتی ہے؟ اگر وہ مرکب توصیفی بن جائیں. جی سر. قرآن مجید میں آیت ہے نا، عبد مؤمن خیر، کہ مومن مرد بہتر ہے مشرک سے، مبتدا ہے وہاں پر یہ. پھر ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اس طرح سے اللہ کے بے معاف فرمائے. یہ شروع کی بات یہ ہے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ. وہاں بھی کیا ہوا ہے؟ چونکہ نکرہ موصوفہ ہے، اس لیے نکرہ موصوفہ مبتدا بن جاتے ہیں. کلیئر ہو گیا ثنا؟ یس سر. اوکے. اسی طرح رجال المؤمنون مبتدا بنا، نساء مؤمنات اس پر عطف ہوا، یہ مبتدا پر عطف ہو گیا. اگر نہ ہوتے نیک مرد اور نیک عورتیں، لم تعلموہم، ثنا یہ بتائیں جملے میں کیا بن گیا؟ سر میں نے اسے صفت بنائی ہے. کس کی؟ سر یہ رجال ان کی ہی، مومنون اور نساء مومنات کی. ٹھیک ہے، سب کی صفت بن گیا یہ. گڈ. یس سر. اوکے. سو لم کس لیے آتا ہے ثنا طاہر؟ سر یہ حرف جازمہ ہوتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور نفی کے معنی دیتا ہے. پہلے مضارع کے مجزوم کی علامت کیا ہے؟ حذف نون ہے. حذف النون ہے. گڈ. اور تعلموہم میں فاعل کیا ہے؟ واو الجماعہ. گڈ. اور ہم کیا ہے؟ سر یہ مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم. اور اگر نہ ہوتے نیک مرد اور نیک عورتیں تو تم انہیں نہیں جانتے. ہم نے لم تعلموہم کو کیا بنایا ہے ثنا طاہر جملے میں؟ صفت بنائیے. صفت بنایا ہے. کیا ترجمہ Yes, کریں گے sir. سمیہ؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم. اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں تو تم سب ہرگز انہیں نہ جانتے. عروج عبید اللہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے. گڈ. جنہیں تم نہیں جانتے. ثنا طاہر الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا آپ رب نے ہے. کیا لفظ استعمال کیا؟ جو. جی. کیا استعمال کیا؟ جو. جو. اس قسم جی. کے جملے جب صفت بنتے ہیں تو پھر ہم ان کو جو جن کے ساتھ جن ہے. جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی جی سر. تو یعنی اب ان کی وضاحت لے کر آتے ہیں. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جنہیں تم نہیں جانے، اوکے. جنہیں تم نے نہیں جانا. ہم یہاں جانتے بھی نہیں کہیں گے. کیوں جانتے نہیں کہیں گے؟ کیونکہ لم ہے، یعنی جنہیں تم نہیں پہچان سکے، نہیں جانا تم نے انہیں. تو پھر آگا ان تطعوہم. ان تطعوہم پر اب چلتے ہیں ہم. یہ پھر ایک نئی چیز آ گئی. عائشہ جبھی کیا بنے گا ان تطعوہم جملے میں؟ خبر ہوگی. ہاں جی، خبر. خبر نہیں، لولا کے بعد مبتدا آتا ہے تو خبر محذوف ہوتی ہے. مفعول ہوگا. کس کا؟ تعلمون کا دوسرا مفعول ہو جائے گا. مفعول، ہاں جی. مفعول بنا کر ترجمہ کر سکتی ہیں؟ انہیں پامال کرتے، تم انہیں پامال کرتے. ان کیا ہے؟ ان جو ہے وہ حرف مصدریہ. فعل مضارع کس اعرابی حالت میں ہے؟
جازمہ ناصبہ کیا ناصبہ؟ منصوب ہے یہاں پہ. منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ حذف النون. فاعل کیا ہے تتعو کا؟ واو الجماعہ. ہم کیا ہے؟ مفعول. مفعول. ان تتعوہم اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ تم انہیں پامال کرو. تمہارا کریں انہیں روندنا، پامال کرنا. تمہارا انہیں پامال کرنا. واتی یتعو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کے نیچے روند ڈالنا. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. جی ٹھیک. سو ان تتعوہم تمہارا انہیں روندنا. آپ ذرا اس کو مفعول بنا کر ترجمہ کریں. تم نہ جانتے انہیں، نہیں جانا انہیں کہ پامال کریں انہیں. نہیں بنتا مفعول نہیں بنتا. زبردستی نہیں بنا سکتے ہم. یوں تو زبردستی ہم کچھ بھی لگا دیں گے نا تو لفظ تو بن ہی جائیں گے نا عائشہ. جی جی بن جائیں گے. زبردستی تو کرنے سے آپ کہیں پہ کچھ بھی لگا دیں، اس کا کیا کر سکتا کوئی؟ نہیں بن سکتا مفعول. نہیں آ رہی ہے مجھے. عروج عبید اللہ کیا ہے ان تتعوہم؟ حال بنا سکتے ہیں. کس کا حال بنا دیا آپ نے اس کو؟ مجھے بتائیے عروج، اس سے پہلے آپ نے حال دیکھا ہے ان مصدریہ کے ساتھ؟ نہیں ہیں؟ نہیں. پھر یہاں آپ کو کیا خیال آ گیا اس کو حال بنانے کا؟ نہیں سمجھا استاد. جی صدف فاطمہ، آپ کی زنبیل میں کچھ ہے؟ نہیں سر ہم تو ہاں جی نہیں سر بس وہ سادہ سا سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہ لام تارا نہیں جنہیں تم نے نہیں جانا، انت تتعوہم کہ تم ان کو روند ادیبہ ڈالتے. آپ کی زنبیل میں کچھ ہے؟ نو سر. جی استاذی میں کچھ کس کی زنبیل میں ہے کچھ؟ سر میں بتاؤں. مفعول ہوگا علیمہ کا، تعلم کا. جی زبیدہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی استاذہ یہ دوسرا صفت بنے. کیا ہے؟ صفت. کیا؟ دوسرا صفت بنے گا. کس کا صفت بنا دیا آپ نے اس کو؟ جی رجال مؤمن. نو سر تو اس کو بدل بنا سکتے ہیں. کس کا بنا رہی ہیں اس بدل آپ؟ سر جو تالا منہ ہم جو ہے اس کا. میں کس کا بدل بنایا آپ نے؟ سر ہم کا جو مفعول ہے نا ہم. گڈ. آپ نے تقریباً بالکل آپ ٹھیک آگے پہنچی. صحیح ہے، سمجھ آیا صدف فاطمہ؟ یہ بدل بنا ہے. دیکھیں بدل کیا ہوتا ہے، وضاحت کرنے آتا ہے نا کسی بات کی، کہ لم تعلموہم ان تتعوہم، کہ جنہیں تم نے نہیں جانا اور تمہارا انہیں روند ڈالنا. نہ جانتے ہوئے تمہارا انہیں روند ڈالنا. کن کو روند ڈالنا؟ یہ ہم مفعول کو. اصل یہاں بات کن کی ہو رہی تھی؟ رجال، نساء، یہ ہم مفعول. تو آگے وہ ٹھیک ہے جی، جو صفت کی طرف جن کا دھیان گیا ان کا دھیان تقریباً ٹھیک گیا تھا، لیکن وہ گرامیٹیکلی یہ صفت کی پوزیشن پر نہیں آتا. کیوں صفت کی پوزیشن پر نہیں آتا؟ یہ مصدر معول بن رہا ہے. لم تعلموہم ایک جملہ تھا، لیکن ان تتعوہم مصدر معول کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے اس کو ادھر ہم صفت ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو بدل بنایا گیا. اور آپ لوگوں کو پتا ہے نا بدل اور صفت ایک ہی جیسی ہوتی ہے. کیا خیال ہے مس ثنا؟ یس سر. ایک ہی طرح لگتی ہے نا؟ ایک ہی طرح. یس سر. فرق کیا ہوتا ہے؟ جامد اور غیر جامد کا ہوتا ہے. اب صفت کون کون بن سکتے ہیں؟ اسماء مشتقات بن سکتے ہیں. کریکٹ مس ثنا؟ بالکل سر. یا جملے بن سکتے ہیں. یا کون بن سکتا ہے؟ جملے بن سکتے ہیں. جملے بن سکتے ہیں. لیکن ان تتعوہم کیا یہ جملہ ہے؟ نہیں، یہ جملہ نہیں ہے. یہ مصدر معول کے ساتھ آ کر اسمی حکم میں چلا جاتا ہے. کریکٹ؟
यस सर। لیکن نہ جامد میں جا رہا ہے نہ مشتق میں جا رہا ہے، چونکہ مؤول ہو چکا، تعویل آ چکی ہے اس کی، تو یہ صفت کی طرف نہیں جا سکتا۔ مثلا بنائیں ذرا ترجمہ، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ۔ اور اگر نہ ہوتے نیک مرد اور نیک عورتیں جنہیں تم نے نہیں جانا کہ تم ان کو پامال کر دیتے، کہ تم انہیں پامال کر رونق دو۔ ڈالتے ہیں۔ ہاں، اوکے، رون ڈال دو۔ سو یہ آیت مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ بہت مشکل سے یہ آیت حفظ میں بھی مشکل ہو جاتی ہے، اس کو یاد رکھنے میں بھی بندہ گڑبڑ کر جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ پر فرما رہے ہیں کافروں کا کہ ہم الذین کفروا، کہ وہی وہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، وصدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تم سب کو روکا مسجد حرام سے، اور کیا روکا؟ والہدیہ، اور قربانی کے جانوروں کو روکا، معکوفاً یعنی انہیں روکنے کی حالت میں رکھا۔ کیوں روکا؟ ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جو جگہ ہے قربانی کی جگہ وہاں پہنچے، اور وہ جگہ کیا تھی؟ وہ حرم ہے، یعنی بیت اللہ کی جو حرم کی باؤنڈری ہے اس کے اندر جانے سے روکا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جنہیں تم نے نہیں جانا، ان تطعوہم، کہ تم انہیں روند ڈالتے۔ یعنی اگر یہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم لوگوں نے نہیں پہچانا کہ تم انہیں روند ڈالتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ارم ندیم فا آ رہا ہے، فَتُصِيبَكُمْ، تصیبہ کون سا فعل ہے؟ تصیبہ واحد مؤنث کا فعل ہے سر، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ ماضی ہے۔ اچھا، یہ ماضی ہے تو مضارع کیسے دکھتا ہے؟ سوری سر، اصابہ یوسیبو یہ مضارع ہے۔ مضارع ہے۔ عائشہ دانیہ کیسا مضارع ہے؟ عائشہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، فتصیبکم مضارع ہے۔ کیسا مضارع ہے؟ کوشچن نہیں سمجھے گا۔ وہ محسن کیسا مضارع ہے؟ اس طرح یہ مضارع منصوب ہے۔ مضارع منصوب ہے۔ منصوب ہونے کی علامت کیا ہے زویا؟ فتحہ بابر۔ بتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے منصوب کیسے ہوا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ ان کدھر ہے؟ حضرت سر وہ تو پچھلے جملے میں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ پچھلے جملے میں ہے۔ عائشہ خان، ان کدھر ہے؟ جی سر، یہ فا سببیہ کے بعد ان مثبت ہوتا ہے۔ یہ فا سببیہ ہے۔ فا سببیہ عطف نہیں ہوتا ہے، رزلٹ نکل رہا ہے نا کہ اگر ایسا ہوتا، ولولا، کہ اگر یہ سارے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جنہوں تم نے نہیں جانا کہ تم انہیں روند ڈالتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ فتصیبکم، کم کیا ہے جملے میں عائشہ؟ یہ مفعول ہے سر۔ تصیبہ کا فاعل کدھر ہے؟ انتا فاعل اس میں۔ زبیدہ منیر، جی تصیبہ کا فاعل کدھر جی ہے؟ استاد، جی انت تغیر مستتر ہے؟ استاد جی، معرتن معرتن فاعل ہے۔ عائشہ ٹھیک ہے؟ عائشہ خان، جی سر، جی یہ فاعل ہے۔ بغیر علم، یہ کس کے متعلق ہے؟ تصیبہ کے۔ ہاں جی، ارم ندیم کس کے متعلق ہے؟ سر یہ تو نکرہ اس سے میں نا، تو میں نے اس کو جار مجرور اس کو صرف بنایا تھا مارہ کی۔ یہ آیت مبارکہ مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ ہاں سر، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو اسلوب ہے وہ تھوڑا گرامٹیکلی ٹف ہے۔ سو
फ़तुसीबकुम फा सबबिया है, तुसीबा फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, अलामत नस्ब होने की फ़तह है, फ़ाइल इसका मअर्रतुन है, मिनहुम मुतअल्लिक़ फ़ेल तुसीबा है, कुम मफ़ऊल है इसमें। फ़तुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुन, क्या तर्जुमा होगा इरम नदीम? तो कोई मुसीबत इनमें से तुमको पहुंचे। मअर्रतुन का क्या मतलब होता है? मुसीबत या तकलीफ सर। क्या मतलब होता है आयश इसका सना ताहिर? तकलीफ और किसी या के पास कोई नुकसान। अलग तर्जुमा है? जी सर नुकसान होगा। क्या तर्जुमा है नुकसान। तुम्हारा? जी सदमा या नुकसान अदीबा जी क्या तर्जुमा है? या नुकसान। अदीबा तो अंजुम तकलीफ, जी सर मैं बोल क्या तर्जुमा है तुम्हें मअर्रतुन का? उन, जी सर, तो तुम्हें उन से तकलीफ, अदीबा अंजुम क्या तर्जुमा है? सर जी मैं बोल रही हूँ, आवाज आ रही है? अब तो आ रही तुम्हें है। उनसे कोई तकलीफ पहुंचती। अदीबा अंजुम मअर्रतुन का तर्जुमा क्या है? सर जी तकलीफ या बुराई मैंने इसका लिखा था, वजाहत करें ना थोड़ी। यानी यानी अगर बगैर ये फिर ना पता मुसीबत लफ्ज क्यों नहीं आया? मअर्रतुन लाने की क्या वजह है? सर जी तकलीफ पहुंचती कि अगर मोमिन मर्दों या मोमिन औरतों को कोई नुकसान पहुंच जाता बगैर जाने, तो फिर तकलीफ पहुंचती क्या? कि बगैर कि बगैर जाने मोमिन मर्दों और औरतों को जो रौन डाले गए उनकी तकलीफ होती ना, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और मोमिनीन को भी, इस वजह से तकलीफ का लफ्ज आया। सहाबा कराम मक्का में दाखिल होते, जी वहां पर सर। लड़ाई होती, वहां पर मोमिन भी मारे जाते, जी ठीक है, जी सर। और कुछ मुशरिक भी मारे जाते। साहब हम्म। कि फिर सहाबा कराम वहां से वापस मदीना जाते, ऐसा ही होता? जी पीछे जो मक्का के मुशरिक हैं वो क्या कहते? कि अपनों को मार गए हैं। अपनों को मार दिया। ऐसी तकलीफ जिसमें आर हो, जी क्या हो? अच्छा, आर हो सर। आर हो, बायसे आर बन जाए, ठीक है इस सर। पे बातें सुननी पड़े। हम्म। यानी आपके पास तो एरर हो सकता है ना कि भाई ये मुझसे एरर हो गया, लेकिन जी जो सर। दूसरे सुनाएंगे कि तुझ ते अपना ਨੂੰ ਹੀ ਕੋੜੇ ਦਿੱਤਾ, किंज दे लोग हो तुसी, जी सर। ऐसे आर बन जाता। फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुन, इसलिए देखिए बड़ा खास लफ्ज चुना गया है यहाँ पर। जी सर। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने बचा लिया ना इस बात से। जी अब सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बगैर इल्म किसके मुतालिक है? क्योंकि मअर्रतुन तो बगैर इल्म नहीं हो सकता, वो तो आर है, वो तो आर पहुंच गई। ये बगैर इल्म जो है ये तताऊ के मुतालिक है कि तुम्हारा रोंदना बगैर किसी इल्म के। सही है? जी सर ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कुछ बार ये बात की है कि कुरान मजीद में बाज आयात के अंदर चीजें आगे पीछे होती हैं, इसलिए तवज्जो रखनी पड़ती है, और अक्सर औकात हमें उनकी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मानी को समझना होता है। बाज लोग सिर्फ ग्रामर को ही सहारा बना लेते हैं, खाली ग्रामर सहारा नहीं है, ठीक है? जी सर। कॉन्टेक्स्ट को समझना, मानी को समझना, उन पर गौर करने के बाद बसा औकात बाद चीजों की समझ आती है ये किधर जा रही है। सही है? जी सर। तो इसलिए बेगैर इल्म जो है ये किसके मुतालिक है? तताऊ के तताऊ के मुतालिक। मुतालिक है। आप जरा तर्जुमा करें पूरा वलौला से लेकर बेगैर इल्म तक। और अगर मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ना होती जिनके बारे में तुमने नहीं जाना कि वो रौन डाले जाते, तो नहीं, वो रौंद उनसे डाले तुम्हें, जाते नहीं, तुम उन्हें रौंद देते। तुम उन्हें रौन देते, तो तुम्हें उनसे कुछ तकलीफ इल्म के बगैर पहुंच जाती। नहीं,
دیکھیں بغیر علم کو کس کے متعلق بنایا ہم نے؟ ان تطعو کے، جی ان تطعوہم بغیر علم، کہ تم انہیں بنا کسی علم کے رون ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ، تو تمہیں ایک مصیبت پہنچتی ان کی طرف سے۔ جی سر۔ اچھا جی، اب دیکھیں پھر یہاں پر جیم آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر آیا۔ جیم آ رہا ہے، جی ادھر بھی جیم آ رہا ہے، بیچ میں ایک جملہ آیا ہے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء۔ اب یہ لام کیا ہے صدف فاطمہ؟ یہ لام کیا جی ہے؟ لام تعلیل سر۔ لام تعلیل ہے۔ اگر یہ لام تعلیل ہے تو یہ کس کے متعلق ہے؟ خلاف رحمت من یشاء، جی لام تعلیل جس ان کے متعلق ہے، مسلمانوں کے متعلق۔ کس کے؟ یہ کون جو سے مسلمان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو اس میں تھے نا فتح، سوری صلح حدیبیہ کے وقت جو مسلمان تھے، تو اس وقت جب ان کو روکا گیا تھا ہاں تو جی ادیبہ جی، کہاں کس کے متعلق ہے یہ؟ جی یہ محذوف فعل کے متعلق لگتا ہے۔ اچھا آپ نے کیونکہ سیدھا فعل ہی معذوف کر دیا، جی سر۔ گل ہی مک گئی ہے جی۔ سر آسان کام کی ہے۔ آسان کام ہے۔ ثنا طاہر کس کے متعلق ہے؟ سر یا تو پھر یہ فائل جو تالا منہ کا فائل ہے ان کے متعلق ہے، نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے جی ہمیں بہت پیچھے جانا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیچھے جانا پڑتا آیات میں پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ہے۔ اب پیچھے آیات میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تھا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کیوں فرمایا تھا نا کہ وہی ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی وادی میں، بعد اس کے کہ اس نے تم سب کو ان پر فتح عطا فرمائی، ان پر قابو عطا فرما دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ کسے داخل کر لے مس ارم؟ ان کو مومن مردوں کو، جسے چاہے، جسے چاہے۔ من یشاء آ رہا ہے نا، جی 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 سر۔ جسے چاہے۔ تو آپ غور کریں فتح مکہ کے بعد مکہ کے قریشی جو مشرک تھے مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی سر۔ اور اگر یہ جنگ اس دن ہو جاتی تو ان میں سے وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ممکن تھا مارے جاتے، بالکل ایسے ہی سر۔ لیکن اللہ نے، اسی لیے پچھلی جس آیت کو میں امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو بھی روکا اور تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا۔ جی سر۔ مومنوں کے ہاتھوں کو روک لیا کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، اور ان کے ہاتھوں کو روک لیا کہ کہیں وہ شرک پر ہی نہ مارے جائیں، جی جی کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کل کو کیا ہونا ہے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، لام التعلیل متعلق کفہ کے۔ یدخلا فعل مضارع منصوب ہوا ان مصدریہ موجود ہے یہاں پر، مضمر ہے۔ لفظ الجلالہ فاعل ہوا، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے۔ فی رحمتہ متعلق ہوا، رحمتہ مرکب اضافی ہے۔ من یہاں پر اسم موصول ہے، منصوب ہے، مفعول ہے یدخل کا، آگے صلہ ہے یشاء، یشاء کا فاعل ہوا جو لفظ الجلالہ کی طرف جا رہا ہے۔ ثنا طاہر اسم موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے صلۃ الموصول، اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف جاتی ہے، وہ کدھر ہے؟ سر ہوا ہے نا ضمیر یشاء میں، یشاء کو اگر آپ من کی طرف لوٹائیں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ یعنی آپ کو پتا ہے آپ کی گرامر کا ترجمہ یہاں کیا بن رہا ہے؟ لیدخل اللہ فی رحمتہ، کہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں داخل کر لے جو چاہے۔ یس سر۔ جو چاہے کون؟ یعنی اگلا چاہے داخل ہونا۔ یس سر سمجھ گئی۔ بتائیں کتنا بڑا غلط ترجمہ بن رہا ہے۔
ہماری کیا بالکل مرضی ہے؟ سامنے والے کی مرضی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے یا نہیں؟ نو سر ٹھیک ہے، یہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے نا، ہمیشہ سوچنا ہے آپ نے۔ صلہ موصول، صلۃ الموصول کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو لوٹتی ہے واپس اسم الموصول کی طرف، اگر وہ یس موجود سر نہ ہو تو محذوف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے کیا ہو سکتی تھی؟ من یشاؤہ، جسے وہ صحیح ضرورت نہیں تھی لوٹانے کی، کلام سے بات سمجھ آ رہی ہے۔ اوکے اختصار، جہاں بات یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہیں نا۔ جی سر میں آپ کو کہوں کہاں ہیں آپ اس وقت، کہاں ہیں آپ اس وقت؟ گھر میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر میں ہوں، کہاں؟ نو سر آپ نے کیا کہا؟ گھر میں۔ جی میں کیوں سر نہیں کہا؟ کہ میں وہی بات ہے کہ میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں، ایسی انڈرسٹوڈ ہے بات ہے۔ نا۔ اب یا تو میں اتنا غبی ہوں کہ مجھے یہ بات بھی سمجھ نہ آئے تو میں آپ سے پوچھ لوں کہ گھر میں کا مطلب کیا ہوا، تو صحیح ڈیپینڈ سر کرتا سر ہے کہ سوال کر کون رہا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی غبی ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں گھر میں ہوں، کریکٹ؟ یس سر لیکن اب آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا کہ جس کو آپ جواب دے رہی ہیں یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ وہ نہیں سمجھ سکتا، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے صحیح سر کہ سامنے والے کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو جی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہاں من یشاء میں کیا مطلب ہے، پیچھے من آ گیا، بات واضح ہے، من یشاء جہاں انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے لانا وہاں ضمائر لائے جاتے ہیں۔ اوکے سر اوکے، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، جملہ شرط ہے یہاں پر، تزیلوا باب تفاعل سے فعل ماضی ہے، واو فاعل ہے یہاں پر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا۔ لو تزیلوا ہم، اگر وہ الگ الگ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، یعنی اگر وہ الگ الگ ہوتے، کیا مطلب ہے سنت آئے؟ سر کس کا؟ الگ 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 ہونے کا؟ نہیں یعنی سر معاملہ واضح ہوتا اچھا کہ یہ صحیح کفار ہیں، یہ مسلمان ہیں، سلمان ہے۔ وہ جو آپس میں مکس ہوئے تھے، لوگ ایمان چھپائے ہوئے تھے نا، جی جی سر تو لو تزیلوا اگر وہ الگ الگ ہوتے پھر نتیجہ ڈیفرنٹ ہوتا، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، یعنی ہم انہیں یعنی لعذبنا ہم عذاب دیتے کنہیں؟ الذین مفعول بن رہا ہے، عذبنا کا، عذبنا میں نا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، الذین کا صلہ ہے کفروا منہم، عذابا علیما مرکب توصیفی مفعول مطلق ہے تعذیب کے لیے، حالانکہ باب تفعیل تھا لیکن یہ پھر مزید تاکید آ گئی۔ منہم میں ہم ضمیر، کفروا منہم، کفروا فاعل، واو اس کا، ہم ضمیر ادھر واپس لوٹ رہی، کفروا کا واو فاعل الذین کی طرف چلا گیا۔ یہاں بھی ایک چیز محذوف ہے سنت آئر، کفروا منہم میں ایک چیز محذوف ہے، کیا؟ نو سر نہیں سمجھ میں آیا۔ علم ندیم کیا محذوف ہے؟ سر نہیں سمجھ آ رہا۔ کفر کس کا کیا جاتا ہے علم ندیم؟ اللہ کی آیات کا۔ کفروا بھی، یہ کفروا باللہ، لیکن جو ہی ہم کہتے ہیں کہ کفرا، تو کیا ضروری ساتھ کہنا ہوتا ہے کس چیز کا کفر کیا؟ ایک ہی بات واضح ہے کہ اللہ کا انکار کیا۔ یس اب آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں کہیں پر واضح کر دیے، واضح بیان کیا جاتا ہے، کفروا بآیاتہ، اس کا مطلب وہاں لانا ضروری ہو گیا، وہاں کانٹیکسٹ میں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، یہاں اتنی بات کافی تھی، لعذبنا الذین کفروا منہم، کہ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو شدید دردناک عذاب دیا جاتا۔
یعنی وہ عذاب کس طرح دیا جاتا مس ثنا؟ مومنوں کے ذریعے ہی. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، لو تزیلوا، یعنی اگر یہ بات واضح ہوتی کہ مومن کون ہے ان میں سے وہ الگ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کفار جو صحابہ ہیں ان کو کفار کی طرف جانے کی راہیں بنا دیتے کہ ٹھیک ہے اب تو معاملہ واضح ہے نا. اوکے صحیح. اور انہی مومنوں کے ذریعے ان کو تکلیف دی جاتی. عذاباً علیم آ رہا ہے، دردناک عذاب. دردناک عذاب کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ شکست. یہ جو قتل و غارت ہوتی ہے یہ دردناک عذاب نہیں ہے؟ نہیں سر ہے. آنکھوں کے سامنے بچے بھی مارے، اپنا بیویاں بھی ماری جائیں اور بڑے بھی مارے جائیں اور بزرگ بھی مارے جائیں اور زمینیں بھی کھوئی جائیں اور ذلت بھی ساتھ ہو، یہ تکلیف دہ بات ہی ہے نا. بالکل سر. اوکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، آمین. اور ہمارے مسلمانوں کے حالات پر بھی رحم فرمائے اور ہمیں فتنوں سے بچائے. اسپیشلی یہ ابھی ایک نیا فتنہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، جس کا اشارہ میں نے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو چند دن پہلے بھی کیا تھا باتوں باتوں میں، کہ اسرائیل جیسے حالات انڈیا میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی طرف شاید انہوں نے قدم اٹھانے شروع کر دیے ہیں. ایسے ہی ہوگا، اسی طرح سے حالات پیدا کیے جاتے ہیں ہمیشہ، اسی طرح سے ڈرامے کیے جاتے ہیں، پھر ان کو کسی سے منسلک کیا جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے معاملات چلائے جاتے ہیں. بہرحال بصورت جو بھی صورت حال ہے، انڈیا کے مسلمان پھر ایک امتحان میں داخل ہو رہے ہیں. اب اس امتحان میں انہوں نے ثابت قدمی دکھانی، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اور جھنڈے کے جذبات میں نہیں بہنا، یہ ترنگے کے جذبات میں نہیں بہہ جانا کہ وہ ہمارے انڈیا کے جھنڈے کے نیچے رہنے والوں کو مار دیا گیا. جو بھی ہوا ظلم ہوا، نہتے لوگوں کو مارنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی یہ طریقہ نہیں ہے. لیکن اس حادثے کے نیچے آ کر کہیں انڈیا کے مسلمان جذباتیت کا شکار نہ ہو جائیں اور وہ ترنگے کو اپنا سب کچھ نہ مان لیں. انما المؤمنون اخوۃ فی ای حال فی ای مکان، مومن پوری دنیا کے آپس میں بھائی ہیں، وہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کا ان ترنگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھارت ماتا واتا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ لوگ اس رو میں بہ جائیں گے تو پھر یہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں ہے. یہ جنہوں نے انڈیا میں مدرسے کھولے ہوئے ہیں نا اور یہ ترنگے لگا کے اس کو سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے مدرسے بند کر دیں. یہ جو ڈھکوسلے کر رہے ہیں نا یہ بند کر دیں. یہ اللہ کے ہاں جواب دینے پڑیں گے بڑے لمبے لمبے، چھوٹے جوابوں سے بھی بات نہیں پڑے گی، اور وہاں جواب جذباتیت کی بنیاد پر نہیں، اصولوں کی بنیاد پر ہوں. انما المؤمنون اخوۃ، سب کانٹیننٹ کے رہنے والے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. وہ جس بھی ملک میں رہتے ہوں، جہاں بھی رہتے ہوں، جھنڈوں کی تقسیم کے نیچے نہیں بہہ جانا. اور ایسا ہوگا اگر آپ لوگ جھنڈوں کی تقسیم میں بہہ گئے تو پھر سوچ لیں کہ آپ نے قرآن سے کیا میسج نکالا ہے. بس اتنی بات کافی ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.